حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے، وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا. زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں. ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی. کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، اے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت هو من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے. جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پہ کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لوگوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو. اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشنیں کورٹ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی، جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے ماں باپ روکیں گے اس لیے مجھے پولیس پروڈکٹ دیا جائے، پروڈکشن دیا جائے، سرکشا دی جائے. میرے ماں باپ کورٹ میرج کے موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں. یہ لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے، کالج کی لڑکیوں نے یہ لکھ کر دیا ہے. تیار رہیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی مسز ادریس، مسز اسلم نہیں بنے گی، مسز کھنہ بنے گی، مسز رمیش بنے گی، مسز موہن بنے گی، مسز فلاں بنے گی، یہ بنے گی. اس کے لیے تیار. سماج کے اندر بہت جلدی میٹنگ ہو جاتی ہے، فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے نے گاؤں میں چھیڑا ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے اتنا روپیہ جرمانہ دو یا شادی، سزا متعین ہو جاتی ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے. واہ رے گاؤں کے پنچایتیوں، مبارکبادی کے لائق ہو تم. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس نے آپ کے محلے میں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اس کے لیے تم نے کون سی پنچایت کی ہے؟ عصر کی نماز کے وقت وہ اپنے کھیت میں
کھیت جوت رہا تھا، تم نے اس کے لیے کون سی پنچایت کی ہے؟ اور اگر نماز چھوڑنے پر پنچایت نہیں کر سکتے ہو تو پھر لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں لے کے بھاگ گیا یا زنا کر لیا اور اس کے لے کے پنچایت اتنے روپے جرمانہ دے لڑکے والا، تم نے فلاں کی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ واہ صاحب، لڑکی کی زندگی برباد، لڑکا۔ میں نے کورٹ کے اندر ایک بحث میں لیڈی وکیل کی یہ بحث سنی ہے اپنے کانوں سے کہ جب وہ لیڈی وکیل لڑکے کا مقدمہ لڑ رہی تھی اور لڑکے کا مقدمہ جینٹس وکیل لڑ رہا تھا، لڑکی کا مقدمہ جینٹس وکیل اور لڑکے کا مقدمہ لیڈی وکیل بچا رہی تھی لڑکے کو، اور جینٹس جو وکیل تھا وہ سزا دلوانا چاہ رہا تھا۔ تو اس وکیل نے جو لیڈی تھی وہ سوئی لے کر آئی تھی، سوئی اور دھاگا، اور اس نے کہا جج صاحب دیکھیے یہ دھاگا میں سوئی میں ڈال رہی ہوں۔ اس بحث میں ہم شامل تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ ایسے جب دھاگا سوئی تک لے جاتی تھی اور سوئی کو ایسے کر لیتی تھی، دیکھیے صاحب دھاگا سوئی میں نہیں جا رہا ہے ایسے، تو جج مسکرا کے کہتا ہے میڈم آپ سوئی تو ہٹا لیتی ہیں تو دھاگا اندر جائے گا کیسے؟ کہا جج صاحب اب آپ کو فیصلہ کر دینا چاہیے، جب لڑکی خود اپنے آپ کو اگر بچانے لگے تو لڑکا اس کے ساتھ ریپ کر کیسے سکتا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے کی ریپ کی جرات تبھی ہوتی ہے جب لڑکی کی طرف سے اس کو اشارے ملتے ہیں، اس کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اوسر ملتے ہیں، اس کو ٹائم ملتا ہے، اس کو جگہ متعین کی جاتی ہے، اس وقت زنا کہہ لو یا ریپ کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ زنا بالرضا۔ اور پھر جب اس لڑکا لڑکی سے شادی کے لیے منع کر دیتا ہے تو لڑکی اسی رضامندی کے ساتھ کیے ہوئے زنا کو ریپ میں چینج کر دیتی ہے، ریپ میں بدل دیتی ہے میرے بھائیوں۔ اور جج کو فیصلہ سنانا پڑا اور لڑکے کو باعزت بری کرنا پڑا۔ مقدمہ لڑنے والی اگر قاعدے کی ہو اور بچانے پہ آ جائے تو بچا لیتی۔ ہم کہاں سے شروع کریں نماز کا معاملہ؟ دو تین باتیں بتا دوں، یہیں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ نماز کا معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن باز، شیخ ابن باز سے مسئلہ پوچھا گیا۔ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کو تم نصیحت کرو، اس کو تم سمجھاؤ، 3 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک۔ اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض، ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔
بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے. چل رہا ہے. ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے سوچیے آپ. نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے. ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. ایک بار یہ نائی کی دکان پر گیا. نائی، باربر، حجام، بال بنوانے لگا. اسی بیچ عصر کی اذان ہو گئی. جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی. سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جلدی سے آیا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی. لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا. نماز پڑھی اس بچے نے، لیکن بعد میں پڑھی. مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاذ نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی. اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے. مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے. میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے. قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا. ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو. جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا. اگر وہ توبہ کر لے اور اقرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا. یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا. ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی. یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں. جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ نے پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹے سے پوچھا.
ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا نا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچے میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، لے کے جاؤ، نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ، مار مار کے نماز کی طرف لے جاؤ، پیٹو۔ 10 سال کے بعد لڑکے کو پیٹنا پڑے گا، نماز کے لیے مارنا پڑے گا، سزا دینا پڑے گی آپ کو اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ 10 سال کا ہو چکا ہے۔ 10 سال کے بعد باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر مارے، پیٹے اور پھر مسجد میں لے جائے۔ آپ نے کیا ایسا؟ موبائل چلانے کی کھلی اجازت، چلاؤ اور بگڑو۔ قاضی شریح نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لولو نے، فیروز نامی آدمی نے، کسی بات پر وہ حضرت عمر سے ناراض تھا، اس نے خنجر میں زہر بجھا لیا تھا اور چھپ کر بیٹھا ہوا تھا منبر کے پاس۔ حضرت عمر نے جو ہی کہا اللہ اکبر، فوراً اس نے خنجر مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں وہ خنجر لگتا ہے، اس نے نکالا تو پیٹ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، ناف سے لے کر جہاں شرمگاہ ہوتی ہے یہاں تک جب اس نے خنجر نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ گیا، خون کا دھارا بہنے لگا۔ نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر الجھ گیا، وہ گر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں تو اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا، دودھ وہ منہ سے پیتے تھے، پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا۔ شہد پلایا گیا تو شہد پیٹ سے باہر نکل گیا۔ جو چیز کھلائی اور پلائی جا رہی ہے وہ منہ سے تو کھلاتے تھے لیکن پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلی رکعت میں تھے اور آپ کو خنجر مار دیا گیا ہے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیٹ میں رک نہیں رہا ہے، آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا پڑھوں گا، میری فجر کی نماز کیا ادا نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں، پانی لاؤ، وضو بنایا، کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگو اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے، کھانا پانی بھی پیٹ سے نکلنے لگے، اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں ہوش ہے، پیٹ پھٹ جانے کے باوجود، کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے، جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ کتنے بڑے کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے؟ ضیاء الحق، حق کی روشنی۔ اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب۔ ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں۔ اس حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز تو ہے ہی نہیں معاف۔ جرجی صاحب کو مودی کی یوگی کے کچھ گنڈے پکڑ لیں، کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں، اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجی صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی۔ وضو کے لیے پانی دے دو، نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، میں نے وضو کی نیت کر لی ہے، یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی۔
ان سے کہا جائے گا کہ صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو. اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی. ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا, لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے, تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب, یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بندے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو. وضو کے لیے پابندی ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو. چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا تو جہاں چہرہ ہے وہیں کر لو, اور الفاظ ادا کرتے رہو. لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے, لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. یہ سختی ہے اسلام میں, لیکن نرمی بھی تو ہے. وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی, نہیں ہے, نیت کر لو. یہ آسانی بھی تو ہے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا, کوئی بات نہیں, جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ہاتھ نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں, ایسے ہی پڑھو, زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو. یہی تو اسلام ہے. اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں. ایک شخص آیا ہمارے پاس, مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں, میں نے رکھ لیے ہیں, تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے, اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا. بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگوں نے. چلیے اب سنیے مسئلہ. ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے. مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, جینی ہے, 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا, 25 چھوٹ گئے, 24 روزے چھوٹ گئے, تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 کا چاند ہوا تو 30, 5-6 روزے مل رہے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا. وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے, اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا, اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا, کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور سنیے. مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے, سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے, اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے, 25واں روزہ ہے, 5 بجے اسلام لایا, جرجستان میں اسلام, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ, 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے, اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے. ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف, کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں, وہ مسلمان نہیں تھا, اس لیے وہ سب نہیں. 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا, اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے, اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا. 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا. اب 25واں جوڑا جائے گا, 26واں رکھے گا, 27واں, 28واں, 29واں, 30واں یہ رکھا جائے گا, اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے, کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا. ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے, انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے. تو 25ویں روزے کو اسلام لایا,
25 ختم, وہ نہیں رکھے جائیں گے. جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے, اتنے بجے سے, اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا. تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً متعمدن, فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے, پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. فقط بریت منہ ذمت اللہ, اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں, 3 چیزیں یاد ہے نا, شرک, ماں باپ کی نافرمانی اور فرض نماز کا قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ, سنیے گا, وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, اور ہرگز کبھی شراب مت پینا. اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے, ہر گندی چیز کی جڑ ہے. یہ جملے بڑے قابل غور ہیں. سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے, ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی, اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا, بہت بڑا نیک آدمی, پکا سچا نمازی اور عابد, عبادت گزار, تہجد گزار, ساری عبادتیں کرتا تھا, نیک آدمی. لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی, اس کا آدمی مر چکا تھا. اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے. سنیے نوجوانوں, تمہارے مطلب کی بات ہے, اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو. سنو عبرت لو. تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے, اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو, اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے. بیچارے کو بلایا گیا. وہ نیک آدمی, اور سنو, تہجد گزار, نمازی, 5 وقت کا عبادت گزار, وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے. جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا, جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا, اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا. یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے, اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا. دروازہ جیسی اندر گئی, ان کو لے کر, یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو. دوسرا دروازہ کھلتا ہے, یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے, دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے. کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے. یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے, تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے, جو حسن و جمال کی دیوی تھی, بڑی خوبصورت تھی, اور جس کا پتی مر چکا تھا, جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا. کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی, یہ عبادت گزار آدمی, اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, تقریباً 5-6 سال کی, 7-8 سال کی عمر ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے, اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے, اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے. اس عورت نے کہا دیکھو, میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے, میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی, میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے, مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے. اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے, مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے. اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے, میں نے آپ کو بلایا ہے. اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں, ان میں سے ایک کام کریے آپ, نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے.
پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ. اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں, یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے, زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے, اس خوبصورت جو بچہ بیٹھا 7-8 سال کا اس بچے کو قتل کیجئے, یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے. اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے, شراب کے پیالے کو پی لیجئے. اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, تو وہی معاملہ تھا, بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے, صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے. چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے. لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا. شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا. شراب کا جیسی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی, اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا, کہا کہ ایک اور پی لو. اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا. اس نے دوسرا بھی پی لیا. اس نے ایک اور پلایا, اس نے تیسرا بھی پی لیا. اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا, اس لیے شراب تو پی چکا تھا, اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت, اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا. اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا, اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا. غور کیجئے, ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر, لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں, اللہ سے ڈرایا, قیامت سے ڈرایا, جہنم سے ڈرایا. لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو. قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو, اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, شراب مت پیا کرو, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. میرے بھائیوں, نہ شراب پیا ہوتا, نہ قتل کیا ہوتا, نہ زنا. شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا. پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے, گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا. یہ ایک جنتی آدمی تھا, لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی, اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا, شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا, شراب مانگ رہا تھا. اور پھر آخر شراب نہیں مرا, نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا, ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ كُلِّ فَاحِشَةٍ, ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب. نوجوانوں, اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو, چھوڑ دو اس شراب کو. ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر, حضرت علی کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, اور بہت سے صحابہ کی. جب دعوت کر دی, اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا. شراب پی, حرام تو ہوئی نہیں تھی, اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے. شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی. اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی, اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں, چلو یہیں جماعت کر لو. گھر میں ہی جماعت ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی. حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. شراب اپنا رنگ دکھانے لگی, دماغ پہ چڑھنے لگی.
اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گاڑی صحیح چلی یہاں تک. اس کے بعد انہوں نے آنے لگا چڑھ گئی اور نماز میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیت یہی ہے لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. بالکل معنی ہی الٹ دیا. ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. یہ ہے ترجمہ. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی. وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو. صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے. یا اللہ، یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا. یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. یا اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں، شراب پیوں؟ شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں نہیں نہیں، شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں. اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا. مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے، ٹاٹا ہاسپٹل چلیے. میں نے اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے. وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا. ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے، اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے. یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہیں، بتا رہی ہیں، اور وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے. میرے بھائیوں، شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے. یہ لیور کا کینسر کر دے، یہ دماغ کا کینسر کر دے، یہ آنتوں کا کینسر کر دے، یہ کڈنی کا کینسر کر دے. یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے. اس کو چھوڑیے. ایک صحابی ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ پی لی ہے، اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے، اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی. بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو، تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے، پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں. جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے،
وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. جب بیوی پٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا. ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا. آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی. کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ, اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ, نہیں میرے پتی, آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے, فرق نہیں کر سکے. آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا, اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا. اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی, بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی. صحابی یہ جملہ سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, زاروں کی تار روتے ہیں, آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے, کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی, میں زمین میں دھس جاتا. آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا, آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پینے کی گنجائش موجود تھی, جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے, قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. نوجوانوں جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے. تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. جیسے سور کا گوشت حرام ہے, جیسے گدھا حرام ہے, جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو یہ حرام ہے, اسی طریقے سے شراب حرام ہے. تم کیسے پی لیتے ہو, کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا, آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال, تیروں کے پھال, جوا اور انصاب, ازلام اور پانسے کے تیر, یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندگی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا حرام, رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندگی ہیں. ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے, دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات. آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ, نہیں کھا سکتے ہو. آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو, دوسرے کی تو بہت دور کی بات. اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں, رجس من عمل الشیطان, شیطان کا پائخانہ ہے, شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی لیٹرین ہے. کھاؤ, کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی گندگی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا, تاکہ آدمی کے مائنڈ میں, دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی. یعنی جتنی آپ گندگی سے, پائخانے سے, لیٹرین سے نفرت کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن ہم نہیں کرتے. صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی, لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی. حذو النعل بالنعل, جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں, میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ, اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک, تو میری امت میں بھی ماں, بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا, ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا. کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی, اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟
کیسا بے غیرت ہوگا وہ، اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں، جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا، جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا، شدید درد سے کراہ رہے تھے، تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو، کسی طبیب کو دکھا دیں گے۔ وہ 85-90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابو بکر کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں، ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو، سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا۔ لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو، قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی، لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو۔ آئے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے، 40 تو مارو، لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو، ان کی طبیعت خراب ہے، یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو پھر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے، اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے، پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے، پیشاب بستر پہ کرتے تھے، وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے۔ نوجوانوں غور کرو، جس شراب کے پینے پر بوڑھے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا، قدامہ ابن مظعون کو نہیں چھوڑا گیا، پوری زندگی ان کی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی، پھر وہ بستر سے کبھی اٹھ نہیں سکے، پیشاب اور پائخانہ تک انہوں نے بستر پہ کیا، ان کی بیوی ان کے بچے اس کو صاف کرتے رہے، لیکن عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ شراب پینے والوں کی سزا ہے اسلام کے اندر، ہم اور آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں یہاں اسلام کا قانون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون نہیں ہے انڈیا میں تو کیا ہوا؟ اپنے دلوں پر اسلام نافذ کرو۔ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قانون کو اپنے دل پر نافذ کرے، جو شریعت کو خود اپنے دل سے مانے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو چلنے کا حکم دے۔ میرے بھائیوں یہ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے شراب مت پینا۔ اور 5ویں چیز یہ بتائی وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ۔ لوگو سماج میں کبھی نافرمانی کے کام مت کرنا۔ جب نافرمانی کے کام کرو گے، پاپ اور گناہ کے کام کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے۔ آج پیٹرول 100 پار کر چکا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ جب گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا، بارش روک لی جائے گی، بہت سی جگہوں سے بارش روک دی جاتی ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جب تم نافرمانی کے کام زیادہ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر غلط
जालिम सरकारें बिठा देगा। आज भारत को जालिम आदमी मिलता है, हिटलर मिलता है, हज्जाज इब्न यूसुफ की तरह एक जुल्म करने वाला इंसान मिलता है जो 750 किसानों के मरने के बाद 2 मिनट का मौन नहीं रख सकता है, उनको सांत्वना नहीं दे सकता है, उनके लिए 2 प्यार के शब्द नहीं बोल सकता है। जब एनआरसी और सीए पर मुसलमानों को गोलियों से मारा जा रहा था तो उनके लिए एक रहम का लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकल सकता है। यह हमारी नाफरमानी का नतीजा है। जब तुम गुनाह करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरा बिठा देंगे। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है हमारे ऊपर, क्योंकि हम गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को लबरेज किए हुए हैं, भरे हुए हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों से बचाना है। मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, 5 चीज़ें अभी बाकी हैं, सिर्फ सुन लो वो 5 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़, शिर्क मत करना, चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज, माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकाल दें या बीवी बच्चों से बेदखल कर दें। तीसरी चीज, फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जिस समाज में फर्ज नमाज छोड़ दी जाती है, अल्लाह की जिम्मेदारी उस समाज के ऊपर से उड़ जाती है। चौथी चीज, शराब कभी मत पीना, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की और गंदगियों की जड़ है। पांचवी चीज, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, जहाँ नाफरमानी होती है उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, यानी अल्लाह को फिर परवाह नहीं होती किसी भी तरीके से, फिर अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती पे आ जाता है। इन 5 चीज़ों की मैंने तशरीह कर दी। छठी चीज़, इय्याका वल फरार मिन अज़्ज़हफ़ व इन हलकन नास। मैदान जंग हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, आप जंग लड़ रहे हो, हिंदुस्तान में तो ये मुमकिन ही नहीं है, अगर आप जिहाद कर रहे हो तो पीठ फेर के कभी मत भागना, चाहे लोग हलाक हो रहे हो, यानी बहादुरी की मौत मर जाना, बुज़दिली की पीठ मत दिखाना। कभी भी मैदान जंग से मुंह फेर कर पीठ दिखा के मत भागना, लड़ना, चाहे मर जाओ, मर जाना गवारा कर लेना, लेकिन काफिर के सामने हथियार डाल के भागना गवारा मत करना। ये छठी चीज है। 7वीं चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि व इन असाबन नास मौतुन व अंत फीहिम फस्बुत। अगर किसी मुल्क में या किसी शहर में या किसी मोहल्ले में बीमारी हो और वो बीमारी फैल रही हो तो तुम उस गांव में मौजूद हो तो वहीं पर रुक जाना, दूसरी जगह मत जाना। ताऊन एक बीमारी थी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर वो फैली हुई है तो तुम अपने गांव में हो तो गांव में रहना, दूसरी जगह मत जाना। क्यों? इसलिए कि ये बीमारी तुम दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी शहर में भी फैल जाएगी। अपने ही इलाके में रहना, अगरचे मौतें हो रही हों, ये देखकर कि यहां तो लोग मर रहे हैं, ताउन से छोड़ के भागो। कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी, कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी। एक आदमी कोरोना का मरीज दूसरी जगह जाएगा, उसको भी मरीज, आप अपने इलाके में रहिए। व इन असा व इज़ा असाबन्ना समौतुन वन तफीहिम, अगरचे मौत क्यों ना हो रही हो लेकिन बस्ती छोड़ के कभी मत जाना। ये 7वीं चीज। और 8वीं चीज बड़ी अजीब है, इस पे बोलना था लेकिन नहीं बोल पाया। 8वीं चीज क्या है? वो अनफिक अला अयालिक मिन तूलिक, अपनी फैमिली पर, अपने बीवी और अपने बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करो। बीवी को खर्चा दो जितना दे सकते हो, जितना मुनासिब है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी का खर्चा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपए साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है, इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं,
بالکل کنجوسی بھی نہیں. اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے, آپ 250 گرام لا کے دینا, اتنی پکا چل, یہ بھی نہیں خرچ کیجیے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو, عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے, آپ لوگوں کو, ہمیں اور آپ کو, کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی, تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا, اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے, لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو, پکنے کو کون لائے گا, کھانے کو کون لائے گا, آٹا کون لائے گا, چاول کون لائے گا, یہ کون لائے گا, تم تو چلے جاتے ہو, تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے. یہ کہنے لگا لو, یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے, کمرے میں آئے, کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو آواز دی, اے ہلو ہلو سنو, اے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ادھر آؤ ادھر ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا. جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے. نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا, میں جا رہا ہوں. ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے, کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. کہا وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا, لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں, میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے, اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا, میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں, آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو, کہا کیا. بیوی سے جب ملتے ہو, ہم بستری کرتے ہو, تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے. کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے, اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا, لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی. کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے, دھلا دیتی ہے, لیٹرین کرا دیتی ہے, اس کے گندگی کو صاف کر دیتی ہے, اس کو دودھ پلا دیتی ہے, کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو, گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کہ آپ نے قبول کیا, تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے, اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ, یعنی نان مانی روٹی, نفقہ مانی خرچہ, یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے, کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں, اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ, لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو. کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا, یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا, ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو, تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی. فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ, عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے, یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی, ایسے نکلے گی, یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں, اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی, بس یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی.
اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے۔ توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے، عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لے آؤ۔ اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں، کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے دکھا رہی ہے، کھا، ایک تو منا رہا ہوں۔ ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا، آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ۔ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا، کھجور اٹھا کے کہتے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی، یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک، کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو، لے کھاؤ، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا ابھی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا، لو آ گئے ادھر، یہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ کتنی بہترین چیز بتائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کا معاملہ دیکھے، بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8۔ اور 9ویں چیز، ہاں یہ تھوڑی سی سخت ہے، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ۔ ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار، وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹھ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹھ سوج گئی، اتنی مار نہیں، وہ بھی ایک بات پر بس، کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں، میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں، تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے، اس وقت بھی طلاق مت دیجئے، اس وقت بھی سمجھائیے، ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے، بستر الگ کر دیجئے، کمرہ الگ کر دیجئے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، نہیں، دنیا میں عمل کر، تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تجھے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے ڈرایا، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے۔ 12:40 ہو چکے ہیں میرے بھائیو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ 10 چیزیں ہمارے اندر پیدا
پیدا فرما دے، شرک سے ہمیں بچا لے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، شراب ہم کو اور ہمارے معاشرے کو شراب سے پاک و صاف کر دے، گناہوں کے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔